آج تاریخی مجلس عزائی سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ مجلس سالہ سال سے یہاں پر برپا ہوتی ہے۔ اسے مجلس اسد کہتے ہیں، جو 2 دن ہوتی ہے، جمعرات اور جمعہ کو۔ یہ مجلس یاد ہے کربلا کی، جب سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء جو شہادت دی ہے، وہ عاشوراء کا دن جو ہے اس مہینے کے مطابق، یعنی جو اسد مہینہ ہے، یہ اسد کا ہی مہینہ تھا کربلا میں، جب امام حسین علیہ السلام نے شہادت دی۔ اور 10 اسد کو امام حسین علیہ السلام کا جو یعنی روز شہادت ہے، یعنی عاشوراء، تو وہ 10 اسد ہی تھا۔ تو اسی لیے اس مناسبت سے ہم لوگ یہاں پر یعنی کشمیر میں جو ہے عزاداری سرکار سید الشہداء برپا کرتے ہیں ان 2 دن میں۔ یہ جو مجلس اسد ہے، اس میں ہزاروں لوگ جو ہے شرکت کرتے ہیں۔ یہ جو ہے ایک بینر تلے، جو آل جموں کشمیر شیعہ ایسوسیشن کے بینر تلے یہ برپا ہوتی ہے مجلس، اور یہ بہت مشہور مجلس ہے۔ اور یہ مجلسیں، یہ جو عزا ہے، یہ ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں کہ حسینیت کا پیغام، اور حسینیت کا پیغام جو ہے عام کرنے کے لیے لوگ جو ہے جمع ہو جاتے ہیں۔ جو یہ بینر ہے، جو یہ سبیلیں ہیں، جو یہ عزاداری ہے، جو یہ سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں، یہ ایک پیغام دیتے ہیں کہ جو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء جو شہادت دی ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے، حق اور باطل کو جدا کرنے کے لیے امام علی مقام نے اپنی قربانی دی، اور اسلام کو زندہ رکھا حسین نے کربلا کے میدان میں۔ اور امام علی مقام سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جو روز عاشوراء، عصر عاشوراء جو آخری سجدہ کیا ہے، اور اس سجدے نے تمام نمازوں کو بچایا ہے، تمام عبادتوں کو بچایا ہے، اور حسین نے اپنے خون دے کر لا الہ الا اللہ کو زندہ رکھا، اور یہی پیغام دیا کہ حق حسین ہے، اور حسین سے جو بھی جدا ہوگا وہ باطل ہوگا، وہ حق نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر کیا ٹرینڈ چلی یہ ہے کہ مطلب وہ کس دلیل سے کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ آیا ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کے بعد حدیث پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حدیث رسول ہمارے لیے راہ ہے، اور وہی سنت ہے، وہی طریقت ہے۔ اگر ہم دیکھیں پیغمبر نے کیا فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی مطلب کیا ہے، اگر وہ نانا ہے تو وہ نواسا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ نانا ہے تو اس سے حسین ہے، مگر رسول سے، جو رسول کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہی ہے کہ حسین کربلا کے میدان میں جو نکلے ہیں، رسول کے لیے نکلے ہیں، دین کے لیے نکلے ہیں، شریعت کے لیے نکلے، قرآن کے لیے نکلے، ہدایت کے لیے نکلے ہیں۔ یہی ہدایت جو ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین جو ہے مصباح الہدا ہے، ہدایت کا چراغ ہے، سفینۃ النجات ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث نہیں ہے، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی میں بیٹھ کے صحابہ کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان کیا کہ اس حسین کو پہچانو، یہ میرا حسین ہے، اور اس کی معرفت حاصل کرو، کیونکہ یہ امام ہے۔ میرے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، اور یہ سلسلہ 11 امام تک، اور 12واں جو ہے آج پردے غیب میں دین اسلام کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ یہی عقیدہ ہے، یہ کوئی دوسری بات نہیں ہے، یہ کہیں سے ہم نے اور کوئی یہ رسم نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ پیغام دیتا ہے حق اور باطل کی۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حق حسین ہے، اور حسین سے جو جدا ہوگا، وہ کوئی بھی شخصیت ہو، وہ باطل ہے، وہ کوئی بھی ہو وہ باطل ہے۔ حسین حق پر ہے، اور ہم اسی حق کی آواز اٹھانے کے لیے آج یہ جو 2 دن منا رہے مجلس اسد کے نام سے، جو کشمیر میں مشہور ترین مجلس ہے، مجلس اسد 2 دن منایا جاتا تھا، جمعرات اور جمعہ کو۔ یہ وہی 2 دن ہے، 9 اور 10 محرم الحرام۔ یہ جو اس میں جو ہے پیغام ہے، یہ حسینی پیغام ہے۔ اس میں سب جو ہم کر رہے ہیں، یہ بمطابق قرآن اور بمطابق سیرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے حوالے سے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج یوم اسد ہے،
जो कल सुबह से स्टार्ट हुआ है और आज शाम तक जारी रहेगा। कम से कम कल भी 10-20 हज़ार लोग आए हैं और आज उससे भी ज़्यादा आए हैं। यहाँ पे हमने मेडिकल कैंप भी लगाए थे और भी वाटर के कैंप भी लगाए थे। ये दही असद जो है ना, ये इसको असली कश्मीरी में कहते हैं दही असद, यानी ये 10 अगस्त को होता था, तो इसकी वजह से मगर इस साल ये खाली 7 और 8 अगस्त को आया था। ये खाली जम्मू और कश्मीर में एक ही जगह होता है जो ज़री बल में होता है। और कल भी यहाँ जुलजना शरीफ निकला और आज भी जुलजना शरीफ निकल गया, आस्तान आलिया से निकल कर इमाम बाड़ा ज़री बल में इख्तिताम पज़ीर होगा। हाँ, इस यहाँ पे हमने मेडिकल कैंप लगाए थे यूनाइटेड फोरम JNK, उसमें से कम से कम 40-45 ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठे काम की है, जिसमें ज़्यादातर मेडिकल की काम थी वो हमने अंजाम दिया है। इसी का यही था कि गाँव से आए हैं कि उनको, क्योंकि इस वक्त गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर हर एक को सिर का दर्द होता है और मैदे की प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से यहाँ मेडिकल का इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें इतनी प्रॉब्लम हुई है यहाँ कि उतना दवाई भी नहीं था हमारे पास कि हम पूरा नहीं दे सकेंगे।